प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। शादी के बंधन में बंधने वाले मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जिसने एक लंबे अरसे तक चलना होता है और इसी रिश्ते के सहारे कई नए खानदान बनते हैं। जिस तरह ये रिश्ता निभाया जाए उसी अंदाज से नए खानदानों की तरबियत भी होती है और माशरे पर इसके असरात भी पड़ते हैं। लेकिन शादी के फौरन बाद भी अगर रिश्ते में तलखियां पैदा हो जाए तो मियाँ बीवी अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते और ना ही ये रिश्ता बरकरार रह सकता है। रावलपिंडी के थाना पीर बदाई में मुबैना तौर पर खाविंद ने अपनी बीवी को घर की तीसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से खातून बच तो गई लेकिन उसकी दोनों टांगे और जबड़ा टूट गया। देखते हैं ये बदकिस्मत खातून की मदद के लिए कौन पहुंचा और उसका मियां अपने बच्चों के साथ कहां चला गया। रात के 1 बजे के करीब 15 पर खयाबाने सर सैयद से आले हसन नामी शख्स ने इत्तला दी कि उसके घर के सहन में एक खातून को एक शख्स ने छत की तीसरी मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया है, जो शदीद जख्मी हालत में सहन में पड़ी है। पुलिस पहुंची तो रीमा नामी खातून वहां जख्मी हालत में मौजूद थी। रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब 15 की कॉल आले हसन नाम के बंदे ने चलाई कि उनके बरामदे में एक खातून को एक शख्स ने तीसरी मंजिल से गिरा दिया और वो शदीद ज़ख्मी हालत में उनके बरामदे के अंदर पड़ी हुई है, जिसके ऊपर फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मोबाइल गश्त ऑफिसर असद मजीद सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने उसके हालात वाक़यात देख के उसकी जो वो गिरी हुई थी और शदीद ज़ख्मी हालत में थी। पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा किए और फिर उसका घर का जायजा लिया, जो साथ ही वाक़या था जहाँ से रीमा नामी इस खातून को गिराया गया था। ये तीसरी मंजिल पे था और 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इस घर का रास्ता दूसरी गली में था। फिर मैं एक टीम लेके वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो वो घर था, ठीक है, वो घर की अकबी साइड थी जहाँ से तीसरी मंजिल से उस इमरान नामी शख्स ने उसको नीचे गिराया था। तो उसके घर का जो रास्ता था वो दूसरी गली से था, लिहाजा हम दूसरी गली में गए। वहाँ से जाके उस घर की निशानदेही करके उस घर की तीसरी मंजिल पे पहुँचे तो वो घर 2 कमरों में मुश्तमिल था, एक उसका वॉशरूम और एक उसका किचन। और घर के अंदर जो 2 कमरे थे उन कमरों का सामान वगैरह जो था वो बिखरा पड़ा हुआ था, जिससे बज़ाहिर ये पता चलता था कि इनके घर में कोई नाचाकी या कोई लड़ाई झगड़ा जैसा जो है वो फेल हुआ, क्योंकि सामान घर का जो था वो बिखरा पड़ा हुआ था। रीमा और इमरान को घर में आए अभी 10 ही दिन हुए थे और उन्हें रहने के लिए घर की तीसरी मंजिल पर बनी रिहाइश मिली थी। इमरान मेहनत मजदूरी करता था जो कभी मिलती थी और कभी मायूस होकर उसे घर लौटना पड़ता था, जिसकी वजह से कभी कभी नौबत फाकों तक पहुंच जाती थी और मियाँ बीवी में झगड़ा भी होता था। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस रोज भी दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते घर की छत पर चले गए और इमरान ने बीवी को धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया। पुलिस ने जब इस घर का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि उस घर की पहली और दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते थे। उनसे मालूम हुआ कि रीमा और उसका शौहर इमरान चंद दिन कबल ऊपर की मंजिल में मुंतकिल हुए थे। इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक की उम्र 4 साल है। उस घर से जो नीचे वाले 2 पोर्शन थे उनके बंदों को मैंने उठाया और उनसे पूछा कि ये बंदा कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है, मालिक मकान है या किराएदार है। तो नीचे वाले पोर्शन पे भी किराएदार रहते थे, उससे नीचे वाले पोर्शन पे भी किराएदार थे। तो जो सेकंड पोर्शन पे किराएदार रह रहे थे उन्होंने बताया कि 6 से 7 दिन पहले ये फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई है और ये किराए पे है। ये इमरान नाम का बंदा है जो इसका घर का जो है वो बड़ा है, इसका जो सरबराह है, और इनके 2 बच्चे हैं। हम जब ऊपर आए थे तो ऊपर लाइट्स वगैरह ऑन थी, पंखे चल रहे थे, लेकिन घर में बंदा कोई अवेलेबल नहीं था। हम भी अपने तौर पर चूँकि इसके छत के ऊपर गए
لیکن ہمیں چھت کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، لیکن یہ ضرور دیکھا کہ وہ جو اس کی دیوار کی فصیل تھی ٹھیک ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی اور اینٹیں جو تھی وہ گری ہوئی تھی۔ عمران نے بتایا کہ وہ مزدوری کا کام کرتا تھا، کبھی اسے مزدوری ملتی تھی اور کبھی نہیں ملتی تھی، اس کا گزارا بہت مشکل تھا۔ ریما اس سے گھر سے خرچے کا تقاضا کرتی رہتی تھی جس پر دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس روز بھی جھگڑا ہوا اور یہ بچوں کی وجہ سے چھت پر چلے گئے، وہاں سے اس نے ریما کو دھکا دے دیا اور خود بچوں کو لے کر بھاگ گیا۔ تو عمران کی دریافت کے مطابق اس کی گھر میں گھریلو جو ناچاکی رہتی تھی وہ غربت اور افلاس تھی، جو اس کے گھر میں وسائل نہیں تھے اتنے کہ وہ اپنے 2 بچوں کو پال سکتا یا اس بیوی کو پال سکتا۔ تو اس بابت پھر اس وجہ سے ان کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ اس رات کو بھی جب گھر رات کو تقریباً کچھ 12 ساڑھے 12 بجے آیا تو اس کی بیوی نے کھانے کے پیسوں کا تقاضا کیا، کیونکہ وہ بچوں کو اس بھوک کی وجہ سے سلا چکی تھی۔ جب وہ چھت پہ گئی وہاں پہ ان کا جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا جو ہے مزید طول اختیار کر گیا، تو اس بندے نے عمران نے اپنی بیوی کو اٹھا کے تیسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ عمران کے گھر کے ساتھ واقع گھر میں شادی کی تقریب جاری تھی اور لوگ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ یکایک ریما نیچے گری اور سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی مگر جسم پر آنے والی دوسری چوٹوں کے ساتھ اس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے وہ سب کچھ کاغذ پر لکھ دیا۔ جس گھر کے اندر ریما گری تھی وہاں شادی کی تقریب کی وجہ سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ریما کو دیکھ کے اس سے معلومات لینے کی کوشش کی مگر وہ بہت زیادہ زخمی تھی، اس کی ٹانگیں اور جبڑا ٹوٹ گئے تھے، ریما بول نہیں سکتی تھی۔ جو آل حسن تھا ٹھیک ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ آل حسن وغیرہ جو تھے وہ رات کے اس پہر میں جاگ اس وجہ سے رہے تھے کہ آل حسن کے کزن کی شادی تھی اور وہ شادی سے واپس آئے تھے رات کو تقریباً 1 سوا 1 بجے، تو ان کے گھر میں گہما گہمی تھی شادی کی وجہ سے۔ تو اسی دوران 15 کے اوپر کال تھی ٹھیک ہے، اسد مجید وہاں پہ رسپونڈ کر چکا تھا اور میں بھی اس کی اسد مجید کی کال کے اوپر وہاں پہ اپنی ٹیم لے کے پہنچ گیا۔ اسی دوران وہاں پہ 1122 بھی آ گئی۔ اس لڑکی جو تھی اس کے متعلق ہمیں آل حسن سے پتہ چلا کہ اس کا نام ریما ہے اور جس بندے نے اس کو اوپر سے گرایا ہے وہ اس کا خامند ہے ٹھیک ہے، جس کا نام عمران ہے، چونکہ ریما جو تھی وہ اس وقت بولنے کے قابل نہیں تھی۔ آل حسن کے مطابق انہوں نے ریما سے اشارے سے پوچھا کہ وہ کاغذ پر لکھ کر بتا سکتی ہے، جس پر ریما نے ہاں سے سر ہلایا اور اسے کاغذ پینسل دی گئی جس پر اس نے پوچھنے پر اپنا، عمران کا اور اپنے علاقے کا نام لکھا، جس کے بعد پولیس نے یہ شواہد بھی اپنے پاس لے لیے اور عمران کو گرفتار کر لیا۔ تو مزید دریافت پہ آل حسن سے پتہ چلا کہ جس وقت وہ نیچے گری مضروبی حالت میں تو ان کے گھر کے جتنے افراد تھے وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، انہوں نے اسے دریافت کرنے کی کوشش کی تو وہ بول نہیں پا رہی تھی، تو انہوں نے اشارتاً اس سے پوچھا کہ کیا تم لکھ سکتی ہو؟ تو ریما نے بتایا کہ ہاں میں لکھ سکتی ہوں۔ انہوں نے اس کو کاغذ اور پینسل دیے، انہوں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام ریما لکھ دیا، انہوں نے اس کے خامند کا نام پوچھا تو اس نے عمران بتایا، اور مزید انہوں نے پوچھا کہ تم کس علاقے کی رہنے والی ہو تو اس نے تحریر کیا کہ وہ 4 کی رہنے والی ہے۔ وہ پیپر جس کے اوپر ریما، عمران اور 4 لکھا ہوا تھا وہ میں نے قبضہ پولیس میں لے لیا۔ 1122 کے ذریعے فوراً اس لڑکی جو ہے چونکہ اس کو بحالت مضروبی جو ہے وہ میں نے ہولی فیملی ہاسپٹل پہنچایا اور اپنی ایک ٹیم اس کے علاج معالجے کے لیے اور مزید جو ہے وہ اس سے دریافت اگر کسی بھی صورت ہو سکتی ہو تو اس کے لیے ایک ٹیم جو ہے وہ میں نے ہولی فیملی ہاسپٹل روانہ کر دی۔ ٹھیک ہے، جس وقت اس کو ہم نے پکڑا تو وہ 4 سال کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، وہ 7 سال کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا اور اس کا نام دریافت کرنے پہ عمران ہی معلوم ہوا۔ میاں بیوی اگر چاہیں تو مل کر اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے کو الزامات دیے جائیں تو معاملات سلجھانے کی بجائے الجھ جاتے ہیں اور اسی قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ریما اب تک زخمی ہے، امید ہے کہ دونوں میاں بیوی اس کے بعد مل کر زندگی چلانے کی کوشش کریں گے۔ کیمرہ مین صدام ملک کے ساتھ نعیم جنجوعہ، سمار، راولپنڈی۔ بے روزگاری اور غربت نے نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ کیا
اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ مختلف جرائم میں ملوث ہوئے. لیکن اس مسئلے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرنا بھی کوئی دانشمندی نہیں. اگر صبر اور حوصلے سے کام لیا جائے تو بہت سارے مسائل پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@samad.tv. اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سماد.